ہم بہترین مقابلے بازی اور اجارہ داری کے لیے مانگ کے کروز کے بارے میں پہلے ہی بات کر چکے ہیں، اور یہ بھی کہ ان سے کس طرح کے معاشی منافع کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان کے بیچ کی چیز کے بارے میں سوچیں گے۔ اس کے بارے میں ہم پچھلی ویڈیو میں بھی بات کر چکے ہیں، جس کو اجارہ داری مقابلے بازی کہتے ہیں۔ اب یہاں آپ ان تینوں حالات میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ لاگتوں کی ساخت لگ بھگ ایک سی ہے۔ یہاں ہمارے پاس اضافی لاگت ہے اور اوسط مجموعی لاگت ہے۔ یہ اس کا سب سے نچلا حصہ ہے جہاں اس کی اضافی لاگت سے ٹکر ہوتی ہے۔ مگر جب بات ہوگی مانگ کے کرو کی تو سب کچھ تھوڑا مختلف ہو جائے گا۔ بہترین مقابلے بازی کے بازار میں بہت سارے کاروباری ہوتے ہیں، سب ایک سی چیز بیچ رہے ہوتے ہیں، اور نئے کاروباروں کے آنے جانے پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ کاروبار بازار میں موجود قیمت پہ ہی کام کرتے ہیں، اور یہی قیمت ان کی مانگ کا کرو بھی ہوتا ہے اور ان کی اضافی آمدنی بھی۔ یہ بھی ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بات کی تھی کہ طویل مدت میں ان کا معاشی منافع صفر ہی ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ اس سے زیادہ ہوتا تو نئے کاروبار بازار میں آ جاتے، یا اگر معاشی منافع منفی ہوتا تو بہت سے کاروبار یہ بازار چھوڑ کر چلے جاتے۔ یعنی طویل مدت میں اس بازار کی مانگ یا قیمت یا اضافی آمدنی یہی رہتی۔ پھر جہاں پہ ہماری اضافی لاگت کی ٹکر ہوتی ہے، ہماری اضافی آمدنی سے ٹھیک اتنی ہی مقدار ہمیں بنانی چاہیے۔ اب چونکہ یہاں بھی قیمت اوسط مجموعی لاگت جتنی ہی ہوتی ہے، تو اس کے مطابق بھی ہمارا معاشی منافع یہاں صفر ہی ہے۔ ہم پہلے اس بارے میں بات کر چکے ہیں کہ یہ فائدہ مند ہیں کیونکہ ہم یہاں وہ مقدار بنا رہے ہیں جہاں اضافی لاگت مانگ کے بالکل برابر ہے۔ ایک اور اچھائی اس کی پیداواری کارکردگی کی ہے، کیونکہ یہاں ہم اوسط مجموعی لاگت کے کم ترین حصے پہ پیداوار کر رہے ہیں، تو پیداواری لحاظ سے یہ ایک بہترین عمل ہے۔ اجارہ داری اس کی بالکل ہی الٹ انتہا ہے۔ یہ وہ واحد بازار ہے جہاں نئے کاروباری کا داخل ہونا مشکل ترین عمل ہے۔ چونکہ یہ واحد ہی کرتا دھرتا ہوتے ہیں، تو ان کی مانگ ہی پورے بازار کی مانگ ہوتی ہے۔ وہی ہوتا ہے کہ قیمت زیادہ ہو تو مانگ کم ہو جاتی ہے، اور قیمت کم ہو تو مانگ زیادہ۔ یہ بات بھی ہم پچھلی کئی ویڈیوز میں کر چکے ہیں کہ یہ لوگ صارفین کے ساتھ قیمتوں میں امتیازی سلوک نہیں رکھ سکتے، اور سب کو اپنی چیز ایک ہی قیمت پہ دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی اضافی آمدنی کا کرو ان کے مانگ کے کرو سے بھی دگنی رفتار میں نیچے کو آتا ہے۔ ہر کاروبار کی طرح اس کاروبار کے لیے بھی عقل مندی یہی ہوتی ہے کہ وہ مقدار بنائی جائے جہاں پہ اضافی لاگت اور اضافی آمدنی برابر ہو جائے، اور اس مقدار کی قیمت مانگ کے کرو کے ذریعے ہی نکالی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس قیمت اور اوسط مجموعی لاگت کا فرق بن جاتا ہے ہمارا معاشی منافع فی یونٹ، جس کو ہم ضرب دیتے ہیں کل مقدار سے اور نکال لیتے ہیں کل معاشی منافع۔ لیکن یہاں ایک برائی بھی ہے۔ اگر ہمیں مثالی کارکردگی دکھانی ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ مقدار بنائیں جہاں اضافی لاگت مانگ سے ٹکرا جائے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہو رہا۔ تو یہ والا پورا حصہ ہمارا ڈیڈ ویٹ لاس یا پورے کا پورا نقصان ہے، یعنی وہ حصہ جو کسی بازار کے ٹھیک کام نہ کرنے کی وجہ سے بوجھ کی صورت میں معاشرے پر آتا ہے۔ اب اجارہ داری مقابلے بازی کو سمجھنے کے لیے تصور کرتے ہیں کہ ہم کاروبار شروع کرتے ہیں اجارہ داری حالت میں۔ پھر ہوا یہ کہ بازار میں کچھ تبدیلیاں آ گئیں، اور پہلے جو نئے کاروباروں کا آنا ناممکنات میں سے تھا، اب کچھ ممکن ہونے لگا۔ اب کیا ہوگا؟ یہاں پہ ہمارے پاس ایک اچھا معاشی منافع موجود تھا، تو ظاہر ہے اور لوگوں کی اس بازار پہ نظر تو ہوگی ہی، جس کے نتیجے میں انہوں نے کسی نہ کسی طرح اس بازار میں اپنی آمد کو بھی ممکن بنا ہی لیا۔ اب جب نئے لوگ اس بازار میں آنے لگے تو ہمارے مانگ کے کرو کا کیا ہوگا؟ ہماری والی چیز کی تو مانگ نیچے کو چلی جائے گی، کیونکہ اب بازار میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اس سے ملتی جلتی چیز بیچ رہے ہیں۔ اجارہ داری مقابلے بازی میں بیچی جانے والی چیز بالکل
بالکل ہی منفرد نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، مگر اس بازار میں سبھی کاروباروں کی بیچی جانے والی اشیاء ایک دوسرے سے کہیں نہ کہیں مختلف ہوتی ہی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام بے شک باقیوں سے زیادہ مشہور ہو، مگر چیز سبھی کے پاس ایک سی ہے، جس کی وجہ سے ہماری مانگ نیچے کو آتی ہے۔ تو جیسے جیسے نئے کاروبار اس معاشی منافع کی طاق میں اس بازار میں آتے جائیں گے، ہمارا مانگ کا کرو الٹے ہاتھ کو جاتا جائے گا، تب تک جب تک ہمیں معاشی منافع ملنا بند ہو جائے گا۔ تو مانگ کا کرو اب کچھ ایسا نظر آئے گا۔ ایک دفعہ کسی کاروبار میں معاشی منافع ملنا بند ہو جائے تو پھر اس بازار میں نئے لوگوں کا آنا ویسے ہی بند ہو جاتا ہے۔ اب ہمارا اضافی آمدنی کا کرو اس سے دوگنی رفتار سے نیچے کو آتے ہوئے ایسا نظر آئے گا۔ ذرا اب غور کریں کہ ہوا کیا ہے۔ اب ہمارے لیے جو مقدار بنانا عقل مندی ہے وہ اس ہی جگہ پہ ہے جہاں پہ اس کی قیمت ہماری اوسط مجموعی لاگت کے بالکل برابر ہے۔ تو جو یہاں پہلے ہمیں معاشی منافع تھا وہ نئے لوگوں کے آنے کی وجہ سے صفر ہو گیا ہے، اور یہ بات ہو رہی ہے طویل مدت کی۔ یہاں دوبارہ سے ہمارے پاس ڈیڈ ویٹ لاس موجود ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کاروبار کی کارکردگی اتنی مؤثر نہیں ہے جتنی کہ ہونی چاہیے۔ یعنی ہم اس جگہ پہ پیداوار نہیں کر رہے ہیں جہاں پہ اضافی لاگت مانگ کے برابر ہو جائے۔ یہاں ہماری پیداواری کارکردگی بھی اچھی نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں اس نقطے پہ پیداوار کرنی چاہیے تھی جہاں اوسط مجموعی لاگت کا کم ترین حصہ موجود ہو، مگر ہم وہ بھی نہیں کر رہے۔ یہاں ان دونوں کے اس فاصلے کو ہم کہہ سکتے ہیں اضافی صلاحیت۔ یہاں ایک سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ پچھلی ویڈیوز میں جب ہم نئے کاروباروں کے آنے کی بات کرتے تھے تو ہم فراہمی کا کرو آگے پیچھے کرتے تھے، اب ہم مانگ کا کرو آگے پیچھے کر رہے ہیں۔ ایسا اس لیے کہ جب لوگ بازار میں آتے یا جاتے ہیں تو پورے بازار کی ہی فراہمی میں تبدیل آتی ہے، نہ کہ پورے کے پورے بازار کی مانگ میں۔ یہاں ہم پورے بازار کی بات نہیں کر رہے بلکہ خاص اس والے کاروبار کی بات کر رہے ہیں۔ تو جیسے جیسے نئے کاروباری اس بازار میں آ رہے ہیں، اس والے کاروبار کی مانگ نیچے جا رہی ہے۔